کربلا والے کون، اہل بیت کون، نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، مگر جب سامنے آئیں تو پانی بھی حرام ان پر۔ عجیب ماجرا ہے کہ کربلا میں تقدیر نے آواز دے کر کہا تھا، حسین تیرے بچے، تیرے بھتیجے، تیرے بھائی، تیرے ساتھی، تیرے جانثار ایک ایک کر کے یہ سب اپنی جانیں قربان کر دیں گے، حسین تیری سب اولاد شہید ہو جائے گی۔ حسین پاک نے مسکرا کر کہا، پھر تو حسین کی پھر عید ہو جائے گی۔ تو یہ کربلا کے مقتل میں جو امام پاک کو اللہ کا دیدار ہوا، یہ امام پاک کے لیے کربلا وہ کربلا معلی عید بن کر آئی تھی۔ یاد رکھ لیں کہ کربلا میں ساری مصیبتیں، سارے امتحان وہ کربلا کے مقتل میں آل نبی پر اکٹھے ہو گئے، لہٰذا امام پاک نے مسکرا کر ساری مصیبتوں کو، سارے مصائب اور آلام کو قبول کیا، سب کچھ منظور کیا۔ یاد رکھ لیں کہ ایک طرف یزید کا لشکر تھا اور ایک طرف شہید کا لشکر تھا، ایک طرف کفر والے تھے، نفاق والے تھے اور جبر والے تھے، دوسری طرف شکر والے، صبر والے، ہمت والے اور اسلام والے تھے، ایک طرف دنیا والے تھے تو دوسری طرف دین والے تھے، ایک طرف باطل والے تھے تو دوسری طرف حق والے تھے، ایک طرف مال والے تھے تو دوسرے جو تھے معال والے، آخرت والے تھے، ایک طرف جو غذا والے تھے ادھر خدا والے تھے، ایک طرف سامان والے تھے تو دوسری طرف ایمان والے تھے، ایک طرف کفران والے تھے تو دوسری طرف قرآن والے تھے، ایک طرف باطل کے علم بردار تھے، باطل والے تھے تو دوسری طرف حق کے جانثار تھے۔ کہ کربلا کے مقتل میں کون تھے؟ رقص و سرور والے ادھر تھے، ذکر و درود والے ادھر تھے، گانے بجانے والے ادھر تھے جو آج شادیانے بجاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ان کو بتانے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ امام پاک کی شہادت کے منانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہماری رسومات ہیں، علامہ جواد نقوی اور ایران کے اور مجتہدین نے ان تمام رسومات اور بدعات کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی، لہٰذا گانے بجانے والے ادھر تھے، حق کو منانے والے اور حق کو بلند کرنے والے ادھر تھے، باطل پرست ادھر تھے، حق پرست ادھر تھے، شکم پرست ادھر تھے، فاقہ مست ادھر تھے، بد مست ادھر تھے، سر مست ادھر تھے، تن پرست ادھر تھے، حق پرست ادھر تھے۔ خدایا تیری اس بے نیازی پر قربان کہ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے حق پرست شہید ادھر، وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ اور امام پاک حضور سیدنا امام علیہ مقام علیہ السلام نے اتمام حجت کے طور پر خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ اے لشکر یزید سن لو، میرا نسب حسب اچھی طرح جان لو اور پہچان لو، میں نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں پسرے علی ہوں، علی کا بیٹا فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں جنت کے نوجوانوں کا سید و سردار ہوں، اور میں ریحان طیہ من الدنیا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحان طیہ من الدنیا، میں رسول اللہ کا دنیا کے اندر پھول ہوں، اور ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، آیت تطہیر، آیت مودت اور آیت مبالہ ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یاد رکھ لو کہ میں کون ہوں، میں جنت کا وارث ہوں، میں اہل محبت کا، میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، میں حسین ابن بطول ہوں، میں علی کے باغ کا پھول ہوں، میں نبی کا نور عین ہوں۔ اے لشکر یزید مجھے یہ تو بتاؤ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا نواسا، اس وقت روئے زمین پر میرے بعد پھر کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا؟ او مٹی کے کھلونوں، یہ امام پاک کربلا کے مقتل میں لشکر اعداء، لشکر اشقیاء کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ دو گھڑی میں ٹوٹنے والوں، جواں مردو دلیرو، گھر بلا کر لوٹنے والوں، کہ تم نے مجھے بلایا ہے اور وفا کا عہد جو ہے وہ تم نے توڑ ڈالا ہے۔ پھر امام پاک نے خیموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ ان خیموں میں کون ہے؟ وہ جن پر تم صدا صبح و مساء صلوات درود پڑھتے ہو، انہی کو گھر بلا کر آج پیاسا قتل کرتے ہو، نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، مگر جب سامنے آئے تو پانی بھی حرام ان پر۔ تو یہ حضرت امام پاک کا آخری جو خطبہ تھا، یہ
زندہ ضمیروں پر یہ ایک دستک تھی، اور حور ابن یزید ریاحی حضرت امام پاک علیہ السلام کی اسی آواز کو سن کر اس نے توبہ کی، اور اس کی توبہ قبول ہوئی، وہ حر بن گیا۔ فرمایا انت اخی، فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ جاؤ تمہیں آج دنیا اور آخرت میں ہم حر کا لقب دیتے ہیں۔ اور یہی حر تھا کہ جو گھیر گھار کے آپ کو دریائے فرات کے اس کنارے پر لے آیا تھا، اور یہی حر تھا کہ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت امام پاک کے پاس تعاقب کرنے کے لیے اس نے آ کر لگام کو آ کر پکڑا تھا، کھینچا تھا اور حضرت امام پاک کو نیچے اتارا تھا، تو حضرت امام پاک نے کہا کس صبر، کس اخلاق مصطفی کا نمونہ پیش کیا تھا۔ فرمایا کہ آج تمہاری سواریاں زبانیں نکال رہی ہیں، ہانپ رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، اور تم پسینے سے اتنے شرابور کیوں ہو؟ حر نے کہا کہ حضرت ہم تو کافی دیر سے آپ کا تعاقب کر کے یہاں ہیں۔ تو فرمایا عباس کوئی پانی ہے، ان کو پانی پلاؤ، اور لشکر کو، یزیدی فوج کو بھی پانی پلایا گیا۔ پھر پوچھا کوئی پانی ہے، تو فرمایا ان سواریوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اہل محبت نے لکھا، فرمایا کہ اتنا پانی جمع تھا کہ گھوڑے کی عادت ہے، وہ پانی پیتا ہے تو سانس میں پانی لیتا ہے، یک دفعہ وہ پانی نہیں پیتا ہے پھر منہ اوپر اٹھاتا ہے۔ فرمایا اس وقت تک پانی نہ اٹھایا جائے، مشک نہ اٹھ، جب تک وہ پورے طریقے سے پی نہ لے۔ فرمایا کہ پانی سواریوں نے بھی پی لیا۔ فرمایا کہ اب فوجی جو ہیں وہ ان کی زینے اور ان کی لگامیں اور رکابیں بھی تپ چکی ہیں، فرمایا ان پر بھی پانی کے چھینٹے اور پانی کا چھڑکاؤ کر دو۔ فرمایا کہ یہ گھوڑے، ان کی ٹاپیں جو ہیں وہ پانی کی، وہ جو ہیں وہ گرمی کی تپش اور لو میں جل رہے ہیں، فرمایا ان پر بھی پانی چھڑکا دو۔ یہ سخی تھے حسین، یہ کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اعلاء کلمت اللہ کی